بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حاکم شہید نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی روایت نقل فرمائی ہے جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور اس حدیث کو امام منذری نے الترغیب والترہیب میں بھی نقل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا، ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور یہ فرمایا پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ تھا، اس نے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ پر ایک ٹیلا تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے چاروں جانب دور دور تک سمندر تھا، وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہ تھی، اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزار دیتا تھا، اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا تھا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی ناش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و سالم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی، سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، تو وہ عابد کہے گا ربی بھی عملی، اے میرے رب بلکہ میرے عمل کے بدلے جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو، تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجئے، تو اس پر اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ اس کو موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدل باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا اس کو 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، تو وہ چلانے لگے گا ربی برحمتی کا ادخلنی الجنہ، اے میرے رب محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا اے اللہ آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت و میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو، پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ دوستو، اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور توفیق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا۔ یہاں کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کے فضل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں خود ہی ارشاد فرما دیا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا عمل اس کو نجات نہیں دے سکتا۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا عمل بھی آپ کے لیے باعث نجات نہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا عمل بھی مجھ کو نجات نہیں دے سکتا، لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ رکھا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ نجات کا اور تقرب کا معاملہ کیا ہے وہ سب کا سب اپنے فضل و رحمت کے ذریعے سے کیا ہے۔ اس لیے کسی کو اپنے نیک اعمال پر گھمنڈ اور خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی نیک عمل ہو رہا ہے وہ بھی بہت کم ہے،
اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور نیک عمل کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے فضل و رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا، اپنی خواہشات نفس کا غلام تھا۔ اس نے ایک ضرورت مند عورت کو 60 دینار دے کر زنا کاری کے لیے آمادہ کر لیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے لیے تیار ہو گیا تو وہ عورت بے اختیار رونا شروع ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ کفل نے حیرانی سے پوچھا کہ اس وقت یہ ڈر اور رونا کیسا؟ اس پاک باز اور شریف النفس لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خیال آ رہا ہے۔ اس کام کو ہمارے خالق نے حرام قرار دیا ہے۔ میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر اس برے کام کے لیے تیار ہو گئی۔ اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کیے دیتا ہے۔ ہائے، آج 2 گھڑی کا لطف مستقل جان کا روگ بن جائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔ اس لڑکی کی ایسی پرتاثیر اور سچی باتوں نے کفل پر گہرا اثر ڈالا۔ اپنے برے ارادے پر نادم اور شرمندہ ہوا۔ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگیں اور اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رونے لگا۔ قبر کے سانپ بچھو اس کی نظروں کے سامنے پھرنے لگے۔ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس عورت نے ابھی گناہ نہیں کیا اور یہ اس طرح جہنم کے خوف سے کانپ رہی ہے، جبکہ میری تو ساری عمر ہی ایسے برے کاموں سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے نیک عورت، گواہ رہنا، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں نہ لاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ استغفار کی اور کہا، میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے دے دی۔ یا الہی، میرے گناہوں سے درگزر فرما، میری خطائیں معاف کر دے، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس واقعے میں اس بے کس و مجبور عورت کا حال ملاحظہ فرمائیں، جس نے ابھی گناہ نہیں کیا مگر وہ اللہ کے خوف سے بری طرح کانپ رہی ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور عذاب کا خوف محض اللہ تعالیٰ کے ڈر اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ اس طرح کی ویڈیوز میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور یہ معلوماتی ویڈیوز دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔